پارہ 29 سورہ مدثر میں ہے. جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو جہنمی دوزخی نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ جواب دیں گے. سنیے کیا جواب دیں گے. فی جنات یتساءلون، باغوں میں پوچھتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئے. قالوا، وہ بولے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی یاد رکھیے. ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام اور دیگر کام مسلمانوں والے ہوں. فرض تو مانتا ہے، ادا نہیں کرتا، وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سب فاسق ہے، گناہ گار ہے، مستحق عذاب نار ہے. اللہ تبارک و تعالی کا مقدس قرآن میں فرمان علی شان ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ترجمہ کنز الایمان. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. غی کیا ہے سنیے، اور خوف خداوندی عز و جل سے لرزیے اور استغفار کیجئے. غی جہنم کی خوفناک وادیوں میں سے ایک خوفناک وادی ہے. اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس غی نامی جہنمی وادی میں ایک ہولناک آگ کا کنواں ہے، اس کا نام ہے حبہب. جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے، اللہ تعالی اس آگ کے کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. جہنم کا یہ آگ کا کنواں بے نمازیوں کے لیے ہے، یہ آتشی کنواں زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خوروں کے لیے ہے، اور ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے ہے. کر لے توبہ، کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، ہے قبر کی اور جہنم کی سزا بڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی عز و جل سے لرز جائیے، گھبرا کر جلدی جلدی گناہوں سے
عز و جل زنا جیسا فعل بد کرتے ہیں، سود خوری جیسا برا فعل کرتے ہیں، ماں یا باپ کو ستاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ جہنم کی اس خوفناک آگ کے کنویں کو سمجھنے کے لیے یہ ترکیب بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی دنیاوی پانی کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو اس کی گہرائی میں نظر ڈالیں اور یہ سوچیں کہ اگر نماز قضا کرنے کے سبب، زنا کے سبب، شراب نوشی کے سبب، سود خوری کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب اگر دنیا کے اس پانی کے کنویں میں مجھے قید کر دیا جائے، کیا میں اتنی سہارت برداشت قوت رکھتا ہوں کہ اس سزا کو میں برداشت کر سکوں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو غور کیجئے، جہنم کے آگ کے کنویں کا عذاب کس طرح برداشت ہو سکتا ہے؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب جل جلالہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرۃ العیون میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے لملم، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے جبل الحزن، غم کی وادی۔ اس پہ کالے خچر کی مانند بچھو ہے، ہر بچھو کے 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد بے نمازی کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی بے نمازی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی ہے، جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے نماز کی محافظت کی، ہمیشہ پڑھی، اس کے لیے نماز بروز قیامت نور ہوگی، برہان ہوگی، نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی محافظت نہ کی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 4 پڑھی کبھی 5 پڑھی، کبھی 3 پڑھی کبھی 2 پڑھی، جماعت ملی تو کیا، نہ ملی تو کیا، خوشی میں پڑھی غمی میں چھوڑ دی، غمی میں پڑھی خوشی میں چھوڑ دی، گھر میں پڑھی سفر میں چھوڑ دی، فراغت میں پڑھی مصروفیت میں چھوڑ دی، محافظت نہ کی،